سامعین محترم، اس آیت پر غور کرتے ہوئے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی بندے کے دل میں یہ بات آ جائے اور پھر اس کو انفرادی طور پر بھی اور اس کے بعد پھر اجتماعی انداز میں اس کے بارے میں کوئی اچھی پلاننگ اور کوئی بہتر پلاننگ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہو، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسانی دنیا میں سائنسی ترقی کے بہت سارے جو مواقع انسان کو میسر آئے ہیں، وہ کسی خاص لمحے میں کوئی خاص خیال کی آنے کی صورت میں وہ بہت بڑے بڑے کمالات رونما ہوئے ہیں۔ سائنس کی دنیا اسی طریقے سے کام کرتی رہی ہے۔ راہ چلتے چلتے اچانک کسی کی لاٹھی کسی پتھر کے ساتھ چپک گئی اور اس نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ آخر لاٹھی میں ایسی کیا چیز تھی اور پتھر میں ایسی کیا چیز تھی کہ جس میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چسپاں ہو گئی۔ مقناطیس دریافت ہو گیا۔ درخت سے پھل گرا، بس اسی لمحے کسی بندے نے سوچا کہ پھل نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا، اور پھر سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو گیا۔ تو یہ چند لمحے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو غور و فکر کے اگر میسر آ جائیں تو بڑی تبدیلی اس سے رونما ہو جاتی ہے۔ پھلوں کا ذکر اللہ نے بطور خاص کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ پھل انسان کی غذا اور دوا کا ذریعہ ہے، اور انسان کو دنیا میں کیا چاہیے؟ غذا چاہیے اور دوا چاہیے۔ غذا کی صورت میں اسے توانائی میسر آتی ہے اور دوا کی صورت میں وہ امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اسلام آباد کے رہنے والے خاص طور پر اور اس کے علاوہ پورے ملک کے حوالے سے اس پلاننگ کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں درختوں کے لاتعداد صورتیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ گرین بیلٹس، سرسبز پہاڑ، اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، لیکن عقل اور فکر کو استعمال چونکہ بہت کم کیا گیا، بس جس کے دل میں جو خیال آیا اس نے بغیر کسی پلاننگ، بغیر کسی تحقیق کے اپنی مرضی سے کوئی درخت لگا دیا، اور پھر حکومتی سطح پر بھی کوئی اچھی پلاننگ نہیں کی گئی۔ اسی سرزمین، اسی موسم اور اسی علاقے کی مناسبت سے جو زرعی ماہرین ہیں، اگر ان کی کوئی کمیٹی بیٹھ جاتی یا حکومتی سطح پر اس کا کوئی فیصلہ کر لیا جاتا کہ وہ یہاں کے حالات، یہاں کی زمین، یہاں کے موسم، ان تمام کا جائزہ لینے کے بعد یہ دریافت کرتے کہ کون سے پھلدار درخت یہاں پر بغیر کسی محنت کے یا تھوڑی سی محنت سے لگائے جا سکتے ہیں، اگر اس کا اہتمام ہو جاتا تو اسلام آباد کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں اور اسلام آباد کے آس پاس جتنے بھی یہ سرسبز پہاڑی سلسلے موجود ہیں، اس سے انسان کو غذا اور دوا کے بہترین مواقع میسر آ سکتے تھے، اور اب بھی آ سکتے ہیں اگر کچھ پلاننگ کی جائے۔ مختلف ملکوں میں یہ پلاننگ کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات میں کوئی نئی آپ سے کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کا مشاہدہ کرنے کا اتفاق بعض ملکوں میں ہوا۔ رشین مسلم آزاد ریاستوں میں سے تاشقند، سمرقند، بخارا، ازبکستان، قزاقستان، ان علاقوں میں آپ جائیے، سڑک کے کنارے پر، جو ہمارے ہاں بھی آپ جی ٹی روڈ پر سفر کریں یا کسی بھی سڑک کے کنارے پر لاکھوں کی تعداد میں درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ درخت، بے شمار درخت ایسے ہیں جو محض خودرو انداز میں پیدا ہو گئے، یا زیادہ سے زیادہ کہیں پر ہم نے وہ درخت لگا دیے جس سے آپ سفیدے کا درخت کہہ دیتے ہیں، یا اس طرح کے درخت لگا دیے گئے جس سے لکڑی کچھ تھوڑا بہت فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن صحیح پلاننگ نہیں کی گئی۔ وہاں آپ جائیے تو سینکڑوں میلوں تک درخت جو سڑک کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے ہیں وہ پھلدار درخت ہیں، سینکڑوں میلوں تک۔ ہر گھر والے نے اپنے گھر کے سامنے جو درخت لگا رکھا ہے، کسی نے انگور کی بیل لگا رکھی ہے، کسی نے آڑو کے درخت لگا رکھے ہیں، کسی نے آلو بخارا لگا رکھا ہے، اور شہر کے شہر بھرے پڑے ہیں پھلوں کے ان درختوں کی صورت میں۔ سایہ بھی میسر، آب و ہوا بھی تازہ، اور غذا اور دوا کا اہتمام خود بخود۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، پھل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو صحیح طور پر آگے بڑھانا، اس کے اندر نئی نئی صورتیں تلاش کرنا، اس کو اپنی بستیوں میں لگانا، اپنی بستیوں کو ان کے ذریعے سے خوبصورت بنانا، یہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان آیات کے ذریعے سے ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور جب ہم ان درختوں کو، پھلوں کو، ان کے سایوں کو، ان کے فوائد کو دیکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور اس کے احسان مند ہو جاتے ہیں انسان کہ اللہ واقعی تو کارساز ہے اور بڑا حکیم اور دانا ہے، اور تجھ سے مہربان اور کوئی نہیں ہے کہ تو نے ہمارے لیے اتنے خوش ذائقہ، خوبصورت، بہترین
اور غذا اور دوا دینے والے پھل ہمیں عطا کیے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو استعمال کرو اور استعمال کرتے ہوئے اس پر غور و فکر کرو. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے، دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے. اسی کے اذن سے ہمیں دن میسر ہے اور اسی کے امر سے ہمیں رات میسر ہے. اس پر بھی ذرا غور کر لیا جائے تو پھر انسان کو وہی بات کہنا پڑتی ہے کہ جو اللہ کا نظام ہے وہی سب سے بہتر ہے اور وہی سب سے اکمل ہے اور وہی سب سے اچھا ہے. صرف اس نے ہمیں جو عقل دے رکھی ہے اس عقل کے مطابق استعمال اگر اچھا کریں گے تو اس اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ زیادہ ہو جائے گا. استعمال اچھا نہیں کریں گے تو اس کی نعمت کا جو ہے وہ نقصان ہمیں زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بات میں نے آپ سے کئی بار پہلے بھی کہی، لیکن اس کو کثرت سے نہ صرف کہنا بلکہ اس کی عادت اور پلاننگ کے بارے میں کچھ سوچنا یہ بہت لازمی ہے. دنیا میں انسان لاکھوں نہیں کھرب ہا کھرب کے چراغ جلا لے اور بلب اور لائٹس روشن کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلائے ہوئے اور روشن چراغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جسے سورج کہا جاتا ہے. سورج ایک ایسا چراغ ہے کہ جب وہ روشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلوع ہوتا ہے کسی بھی سرزمین پر، تو پورا خطہ اپنی وادیوں سمیت روشن ہو جاتا ہے. دنیا بھر کی ساری توانائیاں جمع کر لی جائیں تو سورج کا وہ ایک پاسنگ بھی نہیں بنتے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ روشنی اور یہ توانائی عطا کر رکھی ہے. کیا ہم اس دن کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں کام کے انداز، کارخانوں کے چلانے کے انداز، مارکیٹوں کے کھولنے کے انداز، ہمارے سونے اور جاگنے کی روایتیں اور روٹینز کیا اس نعمت سے صحیح فائدہ اٹھانے کے حوالے سے کی جا رہی ہیں؟ ہم غور کریں گے تو ہم انتہائی نالائقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا کردہ توانائی کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. پاکستان کی بیشتر مارکیٹس 12 بجے تک بند رہتی ہیں. 12 بجے تک آدھے دن سے زیادہ بڑی روشنی ہم انسانوں نے سو کر گزار دی اور اس کی وجہ سے کتنی بڑی توانائی سے ہم اپنے آپ کو محروم ہم نے کر دیا. اور پھر پلاننگ ہوتی ہے کہ جناب 8 بجے کے بعد لائٹس بند کر دی جائیں. اس پلاننگ سے کتنا فائدہ ہوتا ہے انسان کو؟ کچھ فائدہ نہیں ہوتا. 8 بجے بند کرنا اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نظام الاوقات کچھ اس طرح کا بنائیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن روشن ہو تو جس طرح اس کی دیگر اچھی مخلوقات، فائدہ دینے والی مخلوقات اپنے گھونسلوں، اپنے گھروں سے باہر نکل کر اللہ کی زمین پر رزق تلاش کرنے کے لیے پھیل جاتی ہیں، انسان بھی یہی اختیار کر لے اور وہ بھی رزق کی تلاش میں فجر کے بعد ہی اپنے گھروں سے نکل آئے، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں تو ہر روز پرندے یہ اعلان کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بہت نالائق ہو کہ ہم تو پرندے ہیں اور ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس چند سال کی، چند مہینوں کی عمر ہے، اس کے بعد ہم نے تو فنا ہو جانا ہے. اور تمہارے ساتھ تو ہمارے اور تمہارے مالک نے وعدہ کیا ہے کہ اگر چند سال میری عبادت میں گزار دو تو بعد میں ابد الآباد جنت تمہارے لیے ہے. جنت کا وعدہ پرندوں سے اللہ نے تو نہیں کیا، جانوروں سے تو نہیں کیا، لیکن ہم سے زیادہ بہتر وہ نکلتے ہیں کہ صبح سویرے ان کے جلوس اپنے گھونسلوں سے نکل کر اللہ کی زمین میں پھیل کر اس کا رزق تلاش کرتے ہیں، اور ہم 12 بجے تک سو کر اپنے اللہ کی عطا کردہ توانائی کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے بے شمار قسم کے نقصانات